گناہوں کی عادت چھڑانے کے لیے نماز بہت زیادہ مجرب ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز بندے کو بے حیائی سے روکتی ہے، نماز بندے کو برائی سے روکتی ہے، نماز بندے کو گناہوں سے بچاتی ہے. ہم اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی نگاہوں کو جھکانا اور بد نظری سے بچنا ہمارے لیے دشوار ہے، جبکہ نماز میں باقاعدہ روزانہ 5 مرتبہ یہ مشق کرائی جاتی ہے کہ آپ نے سجدے کی جگہ کی طرف دیکھنا ہے قیام میں، اور رکوع میں آپ نے پاؤں کی طرف دیکھنا ہے، اور قعدے میں آپ نے اپنی جھولی کی طرف دیکھنا ہے. یہ باقاعدہ روزانہ 5 مرتبہ مشق کرائی جاتی ہے. بندہ 10 منٹ لگاتا ہے، 15 منٹ لگاتا ہے نماز میں، تو وہ کہ 15 منٹ اس کو مشق کرائی جاتی ہے کہ آپ نے نگاہ کہاں رکھنی ہے، اپنی نگاہ کو کیسے جھکانا ہے. تو جو بندہ روزانہ 15 منٹ ایک وقت 15 منٹ، آگے 15 منٹ تو میں بہت کم بتا رہا ہوں، لیکن کم از کم 15 منٹ تو روزانہ یہ تقریباً 75 منٹ بن جاتے ہیں. 75 منٹ بندے کو مشق کرائی جاتی ہے کہ آپ نے نگاہ کہاں رکھنی ہے، نگاہ کی حفاظت کیسے کرنی ہے. تو ظاہری بات ہے کہ پھر بعد میں بندے کے لیے نگاہ کا جھکانا آسان ہو جاتا ہے. نماز ہمیں ادھر ادھر کی باتوں سے روکتی ہے. نماز کے دوران دائیں بائیں نہیں دیکھنا، بولنا بھی نہیں ہے. یہ جو ہم میں سے اکثر لوگ ہر وقت بولتے رہتے ہیں اور بولتے رہتے ہیں، اور بولنے کی وجہ سے ان کی روحانی ترقی رکی ہوئی ہے. نماز ہماری تربیت کرتی ہے کہ بھائی بولنا نہیں ہے، خاموش خاموش. ہمارے حضرت خواجہ عبد الخالق غدوانی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف اور سلوک کی کچھ اصطلاحات بتائی ہیں. ان میں سے ایک اصطلاح ہے خلوت در انجمن. خلوت در انجمن کا معنی یہ ہے کہ بندہ بھرے مجمع میں تنہا ہوتا ہے، جسمانی طور پہ ظاہری طور پہ بھرے مجمع میں ہوتا ہے، جبکہ قلبی طور پہ وہ تنہا ہوتا ہے، اپنے رب کے ساتھ لڑ لگانے والا ہوتا ہے. اور نماز میں یہی کچھ ہوتا ہے کہ بندہ بڑی مسجد میں تنہا ہوتا ہے، خلوت در انجمن کا حامل ہوا کرتا ہے، اپنے رب کے ساتھ تار جوڑنے والا ہوتا ہے. اور سالک کی روحانی ترقی میں صحبت صالحین کی ضرورت ہوتی ہے. مسجد میں جب ہم جاتے ہیں روزانہ 15 منٹ اور 20 منٹ نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، اس میں صرف انسان نہیں ہوتے، فرشتے بھی ہوتے ہیں، روح پرور مجلس ہوتی ہے. جب ہم روزانہ 5 مرتبہ ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو یقیناً اس کے ہم پر بڑے مثبت اور اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. کسی بھی سالک کی روحانی ترقی میں خلوت نشینی اور دنیا سے ہٹ کرنا یہ انتہائی مؤثر اور مجرب ہوتا ہے. اس لیے تو باقاعدہ سالکین کو اعتکاف کروایا جاتا ہے، اور باقاعدہ سالکین کسی زمانے میں چلے کاٹا کرتے تھے اور کہیں گوشائے تنہائی میں بیٹھ جایا کرتے تھے، اور نماز میں ہمیں یہی کیفیت حاصل ہوتی ہے. اور جب بھی ہم نمازوں میں گڑبڑ کرتے ہیں تو چونکہ نماز میں ہمیں انسانیت سکھانی تھی، اور جب ہم نماز میں گڑبڑ کرتے ہیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں گڑبڑ کرنے والوں کی تشبیہ جانوروں کے ساتھ کی ہے. متعدد احادیث کا مطالعہ کریں. حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ نماز میں ایسا نہ بیٹھے جس طرح کی اونٹ بلوغ کرتا ہے، اونٹ گھٹنے ٹیکتا ہے، اونٹ اپنے ہاتھ ٹیک، اس طرح نہ بیٹھا کرے. کتا جیسے بیٹھتا ہے ایک عاقل القلب، کتے کی طرح نہ بیٹھا کرو. اور تم لوگ کتے کی طرح یا مرغے کی طرح وہ ٹونگے نہ مارا کرو، اور تم لوگ گیدڑ کی طرح دائیں بائیں نماز میں نہ دیکھا کرو. یعنی یا تو گیدڑوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے. تم میں سے کوئی بندہ امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے یا امام سے پہلے سر سجدے میں لے جاتا ہے، اس کو ڈرنا چاہیے کہ اس کا سر گدھے کا بن جائے گا. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ جب کوئی بندہ نماز میں کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو شریعت مطہرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی تشبیہ جانوروں کے ساتھ دی ہے، کیونکہ انسان نے ہمیں نماز میں ہمیں انسانیت سکھانی تھی. اور جب ہم اس انسانیت خیز طریقے میں گڑبڑ کرتے ہیں تو حضور اس کی تشبیہ جانوروں کے ساتھ دیتے ہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ نماز انسانیت سکھاتی ہے، نماز ہمیں وقت کی پابندی سکھاتی ہے، نماز ہمیں صفائی ستھرائی کی تلقین کرتی ہے. اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ نماز وہ واحد عبادت ہے جس میں تمام تر عبادات کی جھلک پائی جاتی ہے. اسی ایک نماز میں تمام تر عبادات کی جھلک پائی جاتی ہے. چنانچہ نماز میں روزے کی جھلک پائی جاتی ہے. روزے میں کھانا پینا ممنوع اور نماز میں کھانا پینا ممنوع. نماز میں ہمیں حج کی جھلک نظر آتی ہے کہ حج میں شعائر اللہ کی تعظیم کرنی ہوتی ہے.
नमाज में हम बैतुल्लाह की तरफ रुख करते हैं, बैतुल्लाह की ताज़ीम करते हैं। इसी तरीके से नमाज में हम इन्फाक करते हैं। इन्फाक, कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, और मुसल्ला सही होना चाहिए, मस्जिद साफ सुथरी होनी चाहिए, और इस पर इन्फाक होता है, खर्च करना होता है। तो नमाज में हमें ज़कात की झलक नजर आती है, नमाज में हमें रोजे की झलक नजर आती है, नमाज में हमें हज की झलक नजर आती है, नमाज में जिक्र भी है, नमाज में तिलावत भी है, नमाज में दूसरों की रियायत भी है, दूसरों के साथ रवादारी भी है, दूसरों का ख्याल रखना। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली सफ में नमाज पढ़ने की कितनी फजीलत है। अगर आप लोगों को पता चल जाए तो तुम तो एक दूसरे के साथ झगड़ना शुरू कर दोगे पहली सफ के लिए, यहाँ तक इतनी पुरंदाजी करनी पड़ेगी पहली सफ के लिए। फिर हुजूर ने फरमाया, जो बंदा दूसरों की रियायत करते हुए पहली सफ छोड़ के पिछली सफ में चला जाए, अल्लाह ताला उसको पहली सफ से दुगना सवाब अता कर देगा। यानी नमाज में दूसरों के साथ रवादारी व दूसरों की खैरखाही, दूसरों की रियायत, और ये सब कुछ सुलूक के असल अनासिर हैं। मेरी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि हमें चाहिए कि हम अपनी नमाजें ठीक कर दें। मैं ये नहीं कहता कि हम नमाजें पढ़ते नहीं हैं, हम पढ़ते हैं नमाजें, लेकिन जैसे पढ़नी चाहिए हमने अगर ऐसे पढ़नी शुरू कर दी तो मैं कहता हूं कि हमारी रूहानी तरक्की के लिए फिर एक नमाज ही काफी है, एक नमाज ही काफी है। क्योंकि जिक्र नमाज में है, तिलावत नमाज में है, और खलवत दर अंजुमन नमाज में है, अल्लाह ताला के साथ हट कट के लो लगा के बैठना नमाज में है, तकब्बुर नमाज में खत्म हो जाता है। क्योंकि नमाज में जब बंदा सजदा करता है, पेशानी जमीन पे रगड़ता है, तकब्बुर खत्म हो जाता है। अमीर और गरीब दोनों बराबर खड़े हो जाते हैं, अमीर को गरीब पर किसी किस्म की फौकियत और बर्तरी हासिल नहीं होती। ये एहसास बर्तरी बंदे के अंदर से निकल जाता है। जब रोजाना 5 मरतबा हम इस अंदाज से नमाज पढ़ते हैं तो बहुत सारी खराबियों से हमें छुटकारा मिल जाएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।